اس سے پہلے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا کوئی تعارف ہو، تو تھوڑا سا ان کا تعارف کرا کر انشاءاللہ پھر میں حضرت عمر فاروق کے موضوع پر آؤں گا، اور یہ جو رکے آپ بھیج رہے ہیں ان کا جواب بھی دوں گا۔ یہ رکے نہیں رہیں گے۔ اب جس بات کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ایک مثال ہوگی، اس کے بعد وہ مضمون ہوگا۔ حضرت یہ سارے رکے آپ ہی پسند۔ آج آپ حضرات کے لیے یہ خوشی کا موقع، بلکہ پوری تنظیم اہل سنت کے لیے، کہ تنظیم اہل سنت کے ناظم اعلیٰ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی صاحب آج صرف اس اعلیٰ تقریب، مبارک تقریب میں شرکت نہیں کر رہے، حج سے یہ ان کا یہاں پہلا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام دیا، عالم دین ہے اور خطیب ہے، لیکن بات ذہن میں اتارنے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اصولی طور پر اس بات کو جانیے کہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کمالات وہ جو نیچے سے اوپر آتے ہیں، ایک کمالات وہ جو نیچے سے، اور ایک کمالات وہ جو اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ آج یہ عالم دین ہے، لیکن آج سے 30 سال پہلے یہ عالم تھے یا طالب علم؟ بغدادی قاعدہ پڑھتے ہوں گے، اس سے چلو 30 سال سے 40 سال پہلے۔ حضرت ناراض نہ ہو بھائی، آج سے 40 سال پہلے یہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا نورانی کا قاعدہ پڑھتے ہوں گے، یہ 40 سال پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ پھر پڑھتے علم دین پڑھتے پھر خطابت کرتے، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا۔ ہم اعلان کر رہے ہیں خطیب پاکستان آج تشریف لائے۔ ان کو جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، وہ اوپر سے اترا یا نیچے سے؟ آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو انسانی کمالات دو قسم کے، ایک وہ جو نیچے سے اوپر آئیں اور ایک وہ جو اوپر سے نیچے آئیں۔ ان کا جو مقام ہے وہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کا؟ نا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہے، MBBS ڈاکٹر ہے۔ آج وہ ڈاکٹر ہیں، مریضوں کا مرجع ہے، ہر وقت حاجت مند ان کے دروازے پر ہے، لیکن ان کو اس علاج کے فن میں جو مرتبہ ملا وہ اوپر سے یا نیچے سے؟ پہلے یہ بھی پرائمری اسکول کے طالب علم تھے، پھر مڈل اسکول کے طالب علم ہوئے، پھر یہ کالج میں گئے، پھر میڈیکل کالج میں گئے، پھر پریکٹس کی۔ تو ان کا جو کمال ہے وہ نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے نیچے؟ کن کا؟ اور قاری صاحب کا۔ یہ بھی بیٹھے بیٹھے قرات سیکھتے رہے، علم پڑھتے رہے۔ آج جب یہ قاری کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن ان کا کمال نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے؟ کیوں نیچے سے؟ تو کمالات دو قسم کے، ایک نیچے سے اوپر اور ایک اوپر سے نیچے۔ پیغمبروں کے کمالات وہ اوپر سے نیچے، پیغمبروں کے جو کمالات ہیں وہ اوپر سے ملتے ہیں نا۔ کوئی محنت کر کے، ریاضت کر کے، اکتساب کر کے، کمائی کر کے نبی بنا؟ اور اگر کوئی بنا تو قوم نے مانا؟ کمالات اوپر سے اترتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ انسانی کمالات دو قسم کے ہیں، ایک کمالات جو نیچے سے اوپر اور ایک کمالات جو اوپر سے نیچے۔ نبیوں کے کمالات اوپر سے نیچے، علماء کے، قراء کے، ڈاکٹروں کے، پروفیسروں کے، بارسٹروں کے، ہنرمندوں کے، سائنسدانوں کے جتنے کمالات ہیں وہ نیچے سے اوپر، اور پیغمبروں کے کمالات۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اگلا مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھیے کہ آج کے جلسے کا حق ادا ہو گیا۔ سارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن میں اس کو ذرا مثال دیتا ہوں۔ صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا، صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک صحابی ہوتے۔ جہاں تک حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مطالعہ کیا ہے، علم کے اس انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر صحابیت کا مقام علم پر موقوف ہوتا دونوں صحابی ہوتے، لیکن ہوئے نہیں۔ تو صحابیت کا مقام اگر عمل پر ممکن ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی اور اجمیری صحابی ہوتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی
مجدد الثانی شیخ اجمیری اپنی عمل کی اخلاص میں، ایثار میں، قربانی میں، محنت میں، ریاضت میں، عبادت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر عمل پر صحابیت کا مقام ملنا ممکن ہوتا تو دونوں صحابی ہوتے، علم پر ملنا ممکن ہوتا تو ابو حنیفہ اور مالک صحابی ہوتے. لیکن یہ چاروں با کمال ایک طرف، ابو حنیفہ، امام مالک، جنید بغدادی، باجید بستامی یا شیخ جیلانی، یہ با کمال ایک طرف اور حبشہ کا بلال ایک طرف. حبشہ کا بلال کون سا بلال؟ وہ بلال کہ جس کا تلفظ بھی زیر بحث ہے اور علم تو درکنار تلفظ میں، اور مقابلے میں کون؟ ابو حنیفہ اور مالک. مقابلے میں یہ میں علماء سے پوچھتا ہوں، مولانا قاسمی صاحب سے، کہ بلال کا درجہ زیادہ یا ان چاروں کا؟ کیوں؟ ان کا تو تلفظ بھی زیر بحث ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک علم کے پہاڑ ہیں. لیکن جواب جو قاسمی صاحب نے دیا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کے ساتھ درجہ انہوں نے پایا وہ نیچے سے، جو عمل والوں نے پایا وہ نیچے سے. لیکن صحابیت کا جو مقام ہے وہ نیچے سے نہیں. خدا نے جن لوگوں کو اس دور کے لیے چن لیا کہ پیغمبر کے زمانے میں ان کو پیدا کیا جائے، وہ علم الہی میں پہلے سے اس کے اہل تھے اور حقدار تھے. کانو احقا بہا و اہلا. حضرت بلال کا اس وقت پیدا ہونا، اس میں بلال کی اپنی محنت نہیں. طلحہ اور زبیر کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. جابر اور ابو درداء کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. ابی ابن کعب اور سعد بن ابی وقاص کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. یہ اس کا چناؤ تھا کہ ان کو ایسے دور میں پیدا کر دیا جب کمرے رسالت کی تابانی کے گرد ستاروں کا یہ حلقہ کھینچے گا. اب بتائیے کہ صحابہ کو جو مقام ملا، ایمان جو وہ لائے، تو ایمان تو لوگ آج بھی لا رہے ہیں، کفر سے اسلام میں آج بھی آ رہے ہیں. تو ایمان لانا اگر ان کی محنت ہو سکتا ہے، لیکن صحابی بننا تو ان کی محنت نہیں. صحابی بننا ان کی محنت نہیں. تو صحابیت کا مقام ان کو محنت اور عملوں سے ملا یا خدا کی عطا؟ صحابیت کا مقام محنت اور عمل سے ملا یا خدا کی عطا؟ تو جن لوگوں کا مرتبہ خدا کی عطا پر قائم ہوا ہو ان کے عملوں سے بحث ہی نہیں ہوتی. بھائی ذرا سوچو، پھر اس بات کو دہراؤ اور یاد کرو. جن حضرات کا مرتبہ خدا کے چناؤ اور اس کی عطا سے ملا ان کے اعمال پر بحث، جن کا مرتبہ عملوں پر ان کے عملوں پر بحث، اور جن کا مرتبہ عطا پر ان کے عملوں سے بحث نہیں. یہ ایک اصول ہے اور آگے ساری اس کی تفصیل ہے. میں دہراتا اس لیے ہوں کہ طالب علم یاد کریں کہ جن کا مرتبہ محنت کا نتیجہ نیچے سے اوپر، ان پر بحث ہو. اگر ان حضرات میں سے کوئی مسئلہ غلط کرے، کوئی عالم مسئلہ غلط کرے، مجھے اس کے ساتھ بحث کا حق ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم پایا محنت سے، ریاضت سے. تو جو اپنی محنت سے اس درجے پر پہنچا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، روکا بھی جا سکتا ہے، اصلاح بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اس مرتبے پر اپنی محنت سے نہیں پہنچا، خدا نے وہ مرتبہ دیا، اس کے عمل پر بحث ہی نہیں، کیونکہ عمل پر اس کا درجہ ہی موقوف نہیں. اس کی ذرا تسہیل کرتا ہوں کہ کالج کی تعلیم کے دوران میں جب میں پڑھاتا تھا تو ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہنے چند سوال ہے. آیا، میں نے کہا کہ اعتراض ہے. میں نے کرو. اس نے ایک اعتراض کر لیا. میں نے کہا اور ایک اور. میں نے کہا اور. اس نے ایک اور اعتراض کر لیا. کہنے لگا جی اس کا جواب. میں نے کہا جواب بعد میں دوں گا، لیکن پہلے مانو کہ ان سب الزاموں کے باوجود ہے وہ پھر بھی صحابی. اور صحابیت پر جو وعدہ موعود ہے، جو وعدہ دیا گیا ہے، جو انعام موعود ہے، جو ذکر ہے اس کا، وہ اس کا برابر امیر معاویہ اسی طرح مستحق ہیں جس طرح دوسرے صحابہ. ایک اعتراض نہیں، 10 اور بتاؤ، نہیں 10 اور بتاؤ، سارے مانو ہیں پھر بھی صحابی. کہنے لگے جی انہوں نے تو یزید کو جانشین مقرر کیا. میں نے کہا ہیں پھر بھی صحابی. کہنے لگا آپ بحث ہی نہیں کرتے. میں نے کہا ضابطہ یہ ہے کہ جن کا مرتبہ اوپر کے چناؤ پر ہو ان کے اعمال پر بحث نہیں ہوتی. جتنی برائیاں تم بتاتے ہو اس سے زیادہ منسوب کرو، ہے پھر بھی صحابی.
کہنے لگا جی دیکھیے آپ پروفیسر ہیں, ہم اعتراض کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں. کیا اعتراض نہیں؟ میں نے کہا اس اعتراض کو خدا بھی قبول نہیں کرتا. تمہارے واقعاتی اعتراضوں, تاریخی لحاظ سے درستوں پر خدا بھی ان کو قبول نہیں کرتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ حضرات نے علماء سے 12 خطبے سنے, تقریریں سنی, تو کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں, تو میں اس کو تفصیل میں ذکر نہیں کرتا, اشارہ کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ احد کے دن حضور کے حکم کے خلاف کچھ صحابہ درہ چھوڑ گئے تھے یا نہیں؟ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی تھی یا نہیں؟ صحابہ میں بگدوڑ مچی یا نہیں؟ وہ اپنی جگہ سے منتشر ہوئے یا نہیں؟ پاؤں چھوڑ گئے یا نہیں؟ چند نفوس قدسیہ جو حضور کے گرد جمع رہے سب انتشار کا شکار ہوئے. تو حضور کے دل پر اس کا کتنا صدمہ ہوگا, کچھ اندازہ کرو. بہت ہوگا نا صدمہ کہ میرے ساتھیوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعہ کو ذکر کیا تو صحابہ کی برائی ذکر نہیں کی کہ انہوں نے برا کیا, اس کی بجائے کہا اے پیغمبر ان کو معاف کر دیں. قرآن کا طالب علم حیران ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے نوٹس لینا تھا, جس نے تنقید کرنی تھی, وہ وکیل بنا ہوا. یعنی حضور کا دل آزردہ تھا, حضور کے دل کو پریشانی تھی کہ انہوں نے کیا, میرے حکم کے خلاف انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور حالات یہاں تک پہنچے. تو حضور کا دل آزردہ تھا. اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ انہوں نے بہت برا کیا, اپنے پیغمبر کو کہا واعف عنہم, ان کو معاف کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا چناؤ پا چکے تھے کہ بڑا بھی جرم سرزد ہو ہے وہ پھر بھی وکیل ان کا. میدان جنگ میں مولانا میدان چھوڑنا کوئی معمولی جرم ہے؟ میدان جنگ میں اپنا میدان چھوڑ دینا, پاؤں چھوڑنا کوئی قومی سطح پر معمولی جرم ہے؟ ذرا حکومتوں سے پوچھو, فوجیوں سے پوچھو کتنا بڑا جرم ہے یہ. اتنا بڑا قصور سرزد ہوا, اے اللہ تیری شان کیا کہ بجائے ان پر اعتراض کرنے کے وکیل بنا واعف عنہم, معاف کر دے, معاف کر دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آخرت کے فیصلے میرے پاس آئیں گے, تو اے میرے محبوب میرے حضور بھی دعا کر کہ میں ان کی بخشش کر دوں. فرمایا واعف عنہم, ان کو معاف کر دے, واستغفر لہم, ان کے لیے مجھ سے بھی بخشش مانگ. یا اللہ یہ کیا ہستیاں تھیں کہ اتنا بڑا قصور ہوا اور پھر تو بھی معاف کر دے, مجھ سے بخشش مانگ. جو خدا کے چناؤ میں آ چکے تھے پہلے, کانو آقا بہوا اعلی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی کمزوری سننے کو باقی رکھنے کو تیار نہیں. فرماتا ہے واعف عنہم, اے پیغمبر تو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی کہہ کہ میں بخش دوں. ہاں ایک بات یاد رکھ, میدان میں انہوں نے پاؤں چھوڑے, یہ ایک بہت بڑا یعنی سیاسی طور پر ڈرا بیک ہوا, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ سیاسی طور پر وہ اہل نہیں رہے. نہ, یہ نہیں کہنا سیاسی طور پر اہل نہیں رہے. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آئندہ کے سیاسی امور میں شاورہم فی الامر, ان کو مشورے میں بھی شریک کرنا ہے, مشورے میں شریک کرنا ہے. تو مشورے میں شریک, آج کل کسی سے کوئی ایسی فوجی غلطی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو اتنے عرصے کے لیے مشورے میں شریک نہ کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اور کن کے بارے میں کہا؟ قصور واروں کے بارے میں, میدان جیتنے والوں کے بارے میں نہیں کہا. جن سے اتنا بڑا قصور سرزد ہوا, خدا وکیل کے طور پر کھڑا ہے اور اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے جانے دو جانے دو جانے دو. اور صرف انہیں کی بات نہیں, جنگ احد کی بات نہیں, غزوہ تبوک میں 3 صحابی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اب جاتے ہیں. کہنے لگے ہمارے پاس گھوڑیاں ہیں بڑی تیز رفتار. حضور گئے, صحابہ گئے, ہم دوڑ کر مل جائیں گے. تو نیک نیتی سے وہ کہتے اب جاتے ہیں. لیکن اصولی غلطی تھی. حالات ایسے ہوئے کہ مجاہدین کا قافلہ گیا اور یہ تینوں پیچھے ہی رہ گئے. جب مسلمان تبوک کی فتح سے واپس لوٹے, حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے. انہوں نے سچی بات کر دی کہ اپنی سستی ہے. حضور ناراض ہوئے,
حضور ناراض ہوئے اور کہا بھائی کاٹ، بولنا ہی نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ ان پر مہربان نہ ہو، پیغمبر نے کہا بولنا ہی نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسجد آتا تو سلام عرض کرتا، حضور جواب نہ دیتے۔ میں حضور کے ہونٹوں کی جنبش دیکھتا کہ شاید نظر کرم ہو، نہیں، ناراض تھے اور ناراض بجا تھے بالکل۔ حضور نے کہا بولنا نہیں۔ کچھ وقت کے بعد خدا نے کہا نہیں، اے میرے محبوب ان سے بولو۔ سفارش کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو کتنوں کی توبہ قبول ہوئی؟ 3 کی۔ اب قرآن کا پیرایا بیان دیکھو۔ قرآن نے یہ کہنا تھا تینوں کی توبہ قبول ہوئی، لیکن تعبیر کیا اختیار کی؟ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ نے توبہ قبول کی، نبی کی بھی، مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے وہ تو واقعی قصوروار تھے، لیکن پیغمبر اور جو مہاجرین انصار ساتھ تھے وہ تو ساتھ نہیں تھے، قصوروار نہیں تھے۔ ان کے متعلق تو کہا اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، کہ تنگی کے وقت میں انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، لیکن اللہ نے کہا ان کی توبہ قبول کی اور 3 کی بھی، تاکہ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے اور تینوں جب یہ قرآن پڑھیں گے یا ان کے متعلقین تو وہ کوئی کہتری اور مایوسی محسوس نہ کریں، ان کو بھی ساتھ ملا دیا جن سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعبیر پسند نہیں کرتا صحابہ کے بارے میں جس میں کسی صحابی کے بارے میں دل میں بوجھ رہنے پائے، اس لیے فرما دے کل صاحب۔ اب قرآن کا مطالعہ ایک مقام پر نہیں، جہاں بھی کریں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا آپ سے کہتا ہوں واللہ، قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کا وکیل ہے، معاوضہ نہیں کوئی۔ اور کیوں؟ پہلے ہم نے طالب علمی کے دور میں ایک مشکل محسوس کی مطالعہ قرآن میں کہ کسی پیغمبر سے اگر کبھی کوئی زیادتی کی بات ہوئی، گناہ تو پیغمبر سے ہو نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسی بات جو پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہو، وہ اگر کبھی پیغمبر سے سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے نوٹس لیا، سختی سے اور صاف واضح طور پر۔ ایک دفعہ ایک پیغمبر کے پاس ایک نابینا آئے، پیغمبر کے چہرے پر تیوڑی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، چھوڑا نہیں، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا، اور عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، لیکن بتا لما اذنت لہم، تو نے کیوں اجازت دی؟ تو کبھی کسی پیغمبر سے جب ایسی بات سرزد ہوئی جو قاعدہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے تحت پکڑ والی بات تھی، تو اللہ نے نوٹس لیا، اور صحابہ سے جب کچھ ہوا نوٹس نہیں لیا، الٹا اللہ تعالیٰ ان کا وکیل بن گیا۔ تو میں بہت حیران تھا طالب علمی کے دور میں کہ یا اللہ قرآن فہمی عطا فرما، اور یہ مشکل حال ہو کہ تیرا پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا اور صحابہ کے ساتھ کیا۔ پیغمبروں سے جب کوئی بات سرزد ہوئی تو نے نوٹس لیا، اور صحابہ سے جب ہوئی تو وکیل بن گیا۔ مدت گزرنے کے بعد، کتابیں دیکھنے کے بعد حل نہ ملا، طبیعت میں پریشانی تھی اور الجھن تھی، تو بات سمجھ میں یوں آئی، بات سوچ میں یوں آئی کہ پیغمبروں کے بارے میں ایک عقیدہ مستقل موجود ہے، معصومیت انبیاء، کہ پیغمبر معصوم ہیں۔ اس لیے جب کوئی عالم قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کرے گا تو جو عقیدہ چونکہ پہلے سے موجود ہے اس کی روشنی میں ان آیات کی تعویل اور توجیہ کرے گا تاکہ مقام نبوت پر کوئی حرف نہ آئے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں چونکہ معصومیت کا پیچھے عقیدہ کوئی موجود نہ تھا، خدا نے کہا جن کا کوئی نہیں ان کا میں ہوں۔ پیغمبروں کو بچانے کے لیے، ان پر کوئی اعتراض ہو اس کو دور کرنے کے لیے یہ بنیادی عقیدہ کار فرماتا معصومیت انبیاء کا، اور جن کی حفاظت معصومیت کے قاعدے سے نہ تھی خدا نے اپنی وکالت سے کی۔ دوستو، عزیزو، بزرگ اور بھائیو، قرآن پاک بڑی کتاب 30 پارے کی کتاب ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی صحابی کی کسی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو لتاڑا اور ان کا نوٹس لیا۔ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں درگزر کرتا ہے، اور پیغمبر کہتے جانے دے جانے دے جانے دے، اور خدا بھی کہے جانے دے،
اور پیغمبر بھی جانے دے، اور اگر امت جانے نہ دے تو وہ امت خدا اور رسول کی تابع اور پیغمبر کی امت ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اصول کیا؟ صحابہ کے بارے میں اصول یہ کہ ان کا جو صحابیت کا مرتبہ ہے وہ ان کو خدا کی عطا سے ملا ہے، اپنے عملوں سے نہیں، اپنے جور سے نہیں۔ تو جن کو اپنے عمل سے کوئی مرتبہ نہیں ملا ان کے عمل پر بحث نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں تب مانوں گا سمجھے اگر میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ مولانا عبدالحی صاحب، قاری عبدالحی صاحب اہل سنت کے مایہ ناز خطیب ہے، مجھے ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، تو آپ اندازے سے بتائیں کہ مجھے ان سے محبت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے ان کے قرات کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے، یا مولانا حضرت مولانا زکریہ صاحب کراچی کے نامور عالم، ان سے محبت ہے تو کیوں؟ اس لیے علم کی وجہ سے بھی، اور قومی میدان میں قربانی کی ان کی ایک تاریخ ہے، پوری کراچی جانتی ہے، سارا کراچی جانتا ہے۔ تو اب ان سے جو مجھے محبت ہے وہ ان کے عمل اور قربانی سے، اور عالم بھی ہیں۔ ان سے جو محبت علم کی وجہ سے، اور حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ان سے محبت ان کی خطابت کی وجہ سے، اور دنیا میں کئی ایسے بھی نیک ذی وجاہت لوگ ہیں جن سے محبت ان کی سخاوت کی وجہ سے، اور سردار احمد خان پتاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت تھی ان کی قیادت کی وجہ سے۔ تو محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے نا، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، لیکن صحابہ کی محبت کی کوئی وجہ نہیں۔ کسی صحابی سے اس لیے ہمارا پیار نہیں کہ کوئی عالم تھا، مجاہد تھا، فاتح بدر تھا، بدری تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ صحابی سے جو محبت ہے، حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میرے تعلق پر کی، اور ان کے عملوں پر تو محبت ہم نے کی ہی نہیں، تو عملوں سے بحث کیوں؟ اگر ہم نے ان سے محبت ان کے عملوں سے کی ہوتی، عملوں سے بحث کرو۔ آقا نے ان باعمل انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جس نے محبت کی، ان کے علم پر نہیں، عمل پر نہیں، قربانی پر نہیں، فبحبی احبہم، وہ میرے ساتھ جس کی محبت ہے وہ ان سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ ان کے عملوں پر نہیں، وہ بغض مجھ سے تھا۔ جس نے امیر معاویہ سے بغض کیا اس لیے نہیں کہ اس نے یزید کا مقرر کیا تھا، نہیں، بلکہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ دوستو، عزیزو، بزرگو اور بھائیو، صحابہ کی عقیدت میں ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں بہت عجیب مقام رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے اگر کوئی فروگزاشت ہو تو تم نے ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ تو اعتراض کا نشانہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی فروگزاشت ہو، یوں ہی تو نہیں بنتا جی۔ اس کا معنی یہ کہ صحابہ سے جب کوئی فروگزاشت ہو تو ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا کہ تم نے ان سے محبت ان کے عملوں پر نہیں کی، وہ میری محبت کی وجہ سے کی تھی۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اس ساری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ صحابہ کے عملوں سے بحث، بڑی سے بڑی بات سنو تو آخر میں اتنی بات کہہ دو، ہے پھر بھی صحابی۔ اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی اعتراض سنو تو آخر میں کیا کہنا ہے کہ ہے پھر بھی صحابی۔ تو اعتراض کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی صحابی کے مقام کو صحابیت سے نکال دے۔ بھائی دوستو، عزیزو، بزرگو اور بھائیو، صحابی کون کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں حضور کے ساتھ رہے، ایمان کی حالت میں حضور کے صحابی کون ہے؟ کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کے، تو میں یہ نہیں کہتا زیارت کی، کیوں؟ اگر کوئی نابینا بھی ہے جو دیکھ نہیں سکتا مگر ساتھ رہا، صحابی ہے۔ بھائی صحابی کون ہے؟ جو ایمان کی حالت میں حضور کے، تو ساتھ پھر وہی رہے نا، ساتھ وہ کہ ہم بھی ساتھ ہیں،
اگر ہم ساتھ نہیں تو پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ تو کوئی نہیں نا. بھائی جو لوگ حضور کے ساتھ رہے ایمان کی حالت میں وہ کون ہے؟ صحابہ. ہم صحابی ہیں؟ ہم ساتھ رہتے ہیں؟ اگر ہم ساتھ نہیں رہتے تو یہ حاضر ناظر کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ابھی تک. بھائی دوستو بزرگوں، صحابی وہ ہیں جو حضور کے ساتھ رہے. جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ حضور کی اداؤں کو، حضور کی رضاؤں کو، حضور کے اشاروں کو اور حضور کے وصیتوں کو اور ان کے احکامات کو جانتے ہیں. اور ہم ساتھ نہیں رہے، ہم براہ راست نہیں جانتے. اس لیے صحابی کا مقام اور ہمارا مقام. صحابی دین میں کوئی چیز نئی اضافہ کرے، صحابی دین میں کوئی چیز نئی اضافہ کرے، ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ اس نے پیغمبر سے وصیت پائی ہوگی، حکم پایا ہوگا، تعلیم پائی ہوگی، احکام لیے ہوں گے. کیوں؟ وہ حضور کے ساتھ جو رہے. اس لیے اس کی وہ بات زیادتی نہیں ہوگی، بدعت نہیں ہوگی، بلکہ حضور کی بات ہوگی. لیکن ہمیں دین میں کسی زیادتی کا حق ہے اور ان کو حق تھا. کیوں؟ وہ زیادتی ظاہری ہے، حقیقت میں وہ پیغمبر سے سند یافتہ تھے. ہم سے کسی نے کہا کہ جی حضرت عمر نے تراویح ایجاد کی، تراویح کا اضافہ کیا، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، قابل قبول، کیونکہ وہ ہیں صحابی. کہ جی حضرت عثمان نے جمعہ کی دوسری اذان اضافہ کیا، کہ ٹھیک ہے، ہیں صحابی. ہمیں اذان میں اضافے کا حق نہیں. کہ ہے بھئی ہے یا نہیں؟ تو یہ اذانوں میں اضافے نہیں ہیں اور یہ اذانوں میں اضافے نہیں. تو یہ اضافے کا حق اس صف کو تو ہے جو حضور کے پاس رہے، اور ان کے بارے میں بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ حضور سے ان کاموں کے لیے اجازت یافتہ تھے، اجازت یافتہ تھے، سند یافتہ تھے. میں لائسنس یافتہ نہیں کہتا. لائسنس یافتہ نہیں کہتا. کیوں؟ لائسنس کن چیزوں کا ملتا ہے جو خطرناک ہو؟ اسلحہ کا لائسنس، اور جو زہر بیچتے ہیں پوائزن وہ بھی. تو لائسنس کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ ہاں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جلوسوں کا لائسنس بتاتا ہے کہ اگر جلوس خطرناک نہ ہوتے تو لائسنس کیوں ہوتا. یہ تو لائسنس کا لفظ خود بتا رہا. لیکن صحابہ کے بارے میں یاد رکھیے، اگر حضرت عمر نے نظام تراویح یکجا کیا، حضور سے وہ سند یافتہ تھے. حضرت عثمان نے اذان ثانی جمعہ کی بڑھائی تو حضور سے اجازت یافتہ تھے، سند یافتہ تھے. حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے جو آقا اور ان کے خلفائے راشدین کی. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات چھوٹی ہو لیکن یاد ہو جائے اور سارے مسائل حل کرے، وہ بہتر یا ایک ایک کی تفصیل؟ کیوں بھائی؟ میں نے چھوٹی سی بات عرض کی کہ جن کا مرتبہ آسمانی عطا ہو وہ ان کے عمل زیر بحث نہیں آتے. اگر اس اصول کو اپنایا جائے، اس اصول کو اپنایا جائے تو یہی کافی، ورنہ داستانیں لمبی بھی سنائی جائیں تو کافی. ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں، ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں دامن جو بھگو دے پانی ہے. اتنا رونا کہ دامن بھیگ جائے، پھر وہ آنسو نہیں، پھر تو پانی ہے. ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں دامن جو بھگو دے پانی ہے، آنسو تو وہی کہ قطرہ ہے پلکوں میں جو تڑپے بہ نہ سکے. آنسو تو وہی ایک قطرہ ہے پلکوں پہ جو تڑپے بہ نہ سکے. 100 سنار کی ایک لوہار کی. ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ خدا کی عطا، اور جن کا مقام خدا کی عطا ہو ان کے عمل زیر باس. نمبر 2، کسی صحابی سے برا عمل بھی سرزد ہو، امتی کو حق نہیں اعتراض کرنے کا. امتی کو حق نہیں. ایک صحابی سیدنا حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بڑا اخلاقی جرم سرزد ہوا، زنا. زنا سے بڑا کوئی اخلاقی جرم ہے؟ کیوں بھائی؟ اس سے بڑا اور کوئی جرم؟ ان سے یہ جرم سرزد ہوا. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا،
خود حضور کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجیے. آپ اندازہ کریں وہ دل خدا کے خوف سے کتنا تڑپتا ہوگا جو بغیر گواہ کے خود عدالت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے پاک کر دو. اندازہ کر سکتے ہیں اس کے دل کے تقویٰ کا. حضور منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ رحمت للعالمین میں ہر وقت رحمت جوش مارتی تھی. وہ ادھر آیا پھر کہا، ادھر آیا پھر کہا. جب 4 دفعہ اس نے اقرار کیا پھر پیغمبر کی رحمت اور شفقت قانون الہی میں رکاوٹ نہیں بنتی. پھر آپ نے کہا کہ اس پر حد جاری کرو. تو جب حضرت ماعز کا یہ عمل سامنے آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صحابی نے تو زنا بھی کیا تو کیا ہم ان کو نمونہ بنائے تو زنا کریں؟ بھئی حضور نے خود فرما دیا العبرۃ بالخواتیم کہ جو سبق لینا ہے وہ آخری بات سے لینا ہے. اس نے زنا بھی کیا توبہ بھی کی، تم نے سبق توبہ سے لینا ہے زنا سے نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں، کیا ہم ایسا کریں، انہوں نے نظر نہیں کی پورے واقعہ پر. پورے واقعہ کا ایک حصہ ہے زنا، اگلا حصہ ہے توبہ. تو صحابی ہمارے لیے نمونہ بنے گا اپنے آخری عمل میں یا پہلے عمل میں؟ تو ماعز اصل میں بھی نمونہ ہوئے یا نہیں؟ جب ان پر پتھر مارے گئے تو کئی خون کا چھینٹا کوئی پڑ گیا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر. تو جس طرح جوش میں ہوتا ہو کیا ہوا، تو حضرت خالد بن ولید کی زبان سے کوئی کلمہ اس صحابی کے خلاف نکلا. حضور کو اطلاع ملی، حضور ناراض ہوئے. فرمایا خالد تو نے میرے صحابی کے بارے میں یہ کلمہ کہا؟ خالد نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ تو زناکار تھا، نہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سارے صحابہ ستارے ہیں، یہ صحابی بھی توبہ کے باب میں روشن ستارہ ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ اسے سبق حاصل کریں گے. تو خالد بن ولید کو حضور نے روکا اور کہا کہ تو نے اسے یہ کیوں کہا؟ اس نے تو وہ توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینہ میں تقسیم کر دی جاتی سب بخشے جاتے. میں کہتا ہوں کہ ماعز اسلمی پر خالد بن ولید جیسے عظیم انسان کو تو تنقید اور جرح کا حق نہیں، اور آج کل کے گنہگاروں کو ہے. اور خالد بن ولید کوئی معمولی آدمی، وہ تو ماعز اسلمی سے بھی آگے، وہ اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید. تو اونچے درجے کے صحابی کو بھی حق نہیں کہ وہ ان پر جرح کرے ماعز اسلمی پر. آج جوڑتا ہے صحابہ پر جرح کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. آج جو کوئی آپ کو کوئی بات کہے تو آپ اس کے جواب میں ایک ہی بات کہا کریں کہ ہے پھر بھی صحابی، ہے پھر بھی صحابی، ان پر تنقید جائز نہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ فقہ کا بیان کر کے میں پرچیوں کا جواب دوں گا. حضرت مولانا زکریا صاحب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں. میں تراویح پڑھ آیا ہوں دوسری مسجد میں، میں دوسری مسجد میں تراویح پڑھ آیا تھا اور میں آ کر بیٹھا ہوا ہوں. مولانا قرآن پڑھتے ہوئے کہیں غلطی کر گئے، ناراض نہ ہوں مثال ہے. اچھا مولانا کہیں آیت پڑھتے پڑھتے کوئی متشابہ لگ گیا، غلطی کر گئے. میں نماز سے باہر تھا کیونکہ میں نماز پڑھ چکا تھا، بیٹھا ہوا تھا اور مجھے وہ آیت یاد تھی. میں نے لقمہ دیا صحیح، ان کی غلطی کی تصحیح کی اور لقمہ دیا صحیح. انہوں نے میرے اعتماد پر لقمہ قبول کر لیا، اپنی قراءت صحیح کر لی. قاسمی صاحب مولانا کی نماز ہو گئی؟ کیوں نہیں؟ باقی لقمہ انہوں نے غلطی کی تھی، خود ان کی غلطی تھی اور لقمہ میرا صحیح تھا، پھر ہوگی ماں. اور بھائی غلطی نکالنا ٹھیک نہیں. بھائی میں نے لقمہ صحیح دیا، انہوں نے واقعی غلط پڑھا تھا اور آپ سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز نہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ تھی ان کی غلطی لیکن تھے یہ نماز کے اندر اور میں تھا نماز کے باہر. تو جو نماز کے اندر ہو اس کا درجہ اونچا، جو نماز سے باہر ہے اس کا درجہ نیچا. تو نیچے درجے والا اونچے درجے والے کی صحیح غلطی بھی ہو تو پکڑ نہیں کر سکتا. اگر جو شخص نماز سے باہر ہے وہ نماز کے اندر والے کا برابری نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اندر کا جو مرتبہ ہے وہ 1 منٹ میں لے سکتا ہوں کہ میں اٹھا اللہ اکبر تو 1 منٹ میں اندر آ گیا یا نا. لیکن یہ وہ مرتبہ ہے
جو میں 1 منٹ میں لے سکتا ہوں، لیکن صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ غیر صحابی سال سال تڑپتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو نماز کے اندر جو ہے اس کا سٹیٹس اور جو نماز کے باہر ہے اس کا سٹیٹس اور، تو چھوٹے سٹیٹس والا صحیح اس کی حقیقی غلطی پر بھی اس کو لقمہ دے نہیں سکتا، تو غیر صحابی کو لقمہ نہیں دے سکتا، غلطی نہیں نکال سکتا، کوئی غلطی کہے بھی تو کہو ہے پھر بھی صحابی۔